صلی علی محمد۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں گھوڑے، گدھے، اونٹ، خچر تھے۔ کسی کے پاس اونٹ، کسی کے پاس گھوڑا، کسی کے پاس خچر سواری، جیسے تمہارے پاس ایکٹیوا، ایکسس، پلسر، ہونڈا، بونڈا، پکوڑا۔ ایک صحابی اونٹ، گھوڑا پالتے تھے، سواری گھوڑا۔ رات کو آ کر گھوڑے کو اس کا چارہ گیرا، دال کو گیل کو اسے پاک صاف کر کو مالش گیلش کر کو گھوڑے کو مالش کرنا۔ گھوڑا بھی اللہ کے پسندیدہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ حد سے زیادہ فضیلت شیعہ نے گھوڑوں کو دیا، اسلام نے، مسلمان نے حد سے زیادہ فضیلت دے ڈالے، گھوڑے کی پوجا انہوں کرنے لگے، لیکن ہمیں نہیں۔ بس ایک گھوڑا ایک جانور ہے، اللہ کے پسندیدہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے، اسے پاک صاف رکھنا، رات کو نہیں تو صبح کو تیل کی مالش کرنا۔ یہ صحابہ حیات الحیوان میں لکھا ہے، پیغمبر بھی مالش کرتے تھے۔ کھانا گینا دے کر مالش گیلش کر کے پھر اس کے آرام کا خیال کر کے بند دیتے۔ اب یہ آ کر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے یا لیٹ جاتے، لیکن بیچارہ گھوڑا خواہ کے ہانکنے لگتا۔ گھوڑے کی آواز کو ہانکنا بولتے، ہانکنے لگتا۔ خواہ ہانکتا۔ اس زمانے میں جانور بھی بیکار کی آواز نہیں نکالتے تھے، اس زمانے میں انسان بیکار کے کتے بھوگے جیسا بھوگتے۔ خامخواہ جو بیکار کی بمبڑی مارتا ہے نا، خامخواہ کسی پر ایچڑ کیچڑ اچھالتا ہے نا، سمجھ جاؤ کہ انسان ماں باپ کے پیٹ میں کتا بن کر پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ خامخواہ بمبڑی نہیں مارنا۔ اپنے گھر کے ماحول کو بھی بناؤ، اپنے محلے کے ماحول کو بناؤ، اپنے علاقے کے ماحول کو بناؤ، اپنے شہر کے ماحول کو بناؤ، اپنے اسٹیٹ کے ماحول کو بناؤ اور ملک کے ماحول کو بناؤ۔ خامخواہ بمبڑیاں نہیں مار، پہلے حقیقت تک پہنچو، بعد میں دیکھو۔ جانور بھی بیکار بمبڑی نہیں مارتے، آواز نہیں نکالتے، لیکن یہ اونٹ خامخواہ ہانکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس گھوڑے کو لے کر آ گئے۔ پیغمبر فیصلے انسانوں کے ہی نہیں کرتے تھے، جانوروں کے بھی کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور جو گھوڑا ہے جس کو میں نے خریدا، یہ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا۔ پیغمبر نے صحابی کی شکایت سنتے ہی گھوڑے کو فروخت کرنے کی بات نہیں کی، گھوڑے کو نصیحت نہیں کی، گھوڑے کو تنبیہ نہیں کی۔ یہی تو بات ہے نا اصل میں۔ دیکھو نبی رسالت معاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جانور کا مقدمہ آ رہا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ العظیم، یہاں نبی کے عدالت پر نظر پڑتی ہے، بے زبان بے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ۔ آج دنیا کے بعض عدالتوں کے فیصلوں پر نظر پڑتی ہے، ہائے افسوس کہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ جانور کا مقدمہ آیا، کس کا مقدمہ؟ جانور کا مقدمہ آیا، جانور کا مقدمہ۔ صحابی رسول اپنے گھوڑے کو لے کر آئے اور عرض کیا، شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ گھوڑا میرا
جس کو میں نے خرید کر رکھا ہے رات میں سونے نہیں دیتا، رات کو مجھے سونے نہیں دیتا۔ آقا نے یہ نہیں کہا اچھا اسے بیچ دو، بلکہ آقا نے پہلے شکایت کرنے والے سے ہی پوچھا تم اس کا حق ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ ماریا مجاہد، پہلے مجاہد سے پوچھو کہ کیوں مارا۔ ملک سے انصاف اگر ختم ہو جائے کسی بھی ملک سے تو وہ ملک کی جی ڈی پی جتنی بھی بڑھ جائے کبھی ترقی نہیں کرے گا ملک۔ مضمون ذہن میں رکھو، پیغمبر نے پہلے پوچھا حق ادا کر رہا ہے؟ کر رہا ہے حق؟ جانور کو جانور کی حد تک استعمال کرتا ہے، محنت لیتا ہے نہیں اس سے زیادہ۔ جانور نہ سمجھ کر اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لو۔ نہیں یا رسول اللہ، کام پیٹ بھر کر کھانا دیتا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ پاک صاف رکھتا ہے؟ انہیں نہا نہیں سکتا نا؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اب گھوڑے کی طرف آیا، گھوڑے سے پوچھا کیونکہ آقا اس کے بھی نبی ہے نا۔ وہ گھوڑے سے پوچھا یہ تیرا آقا ہے؟ جی۔ کھانا پانی دیتا؟ جی یا رسول اللہ۔ گھوڑا بات کر رہا تھا۔ تجھے پاک صاف رکھتا؟ جی۔ گرمی سردی سے بچاتا؟ جی۔ طاقت کے اندر کام لیتا ہے کہ باہر؟ نہیں یا رسول اللہ، طاقت کے اندر ہی کام لیتے۔ تو پھر اس کی شکایت صحیح؟ جی یا رسول اللہ۔ پھر رات کو اپنے آقا کو سونے کیوں نہیں دیتا؟ گھوڑے نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ہے اصل جواب۔ یا رسول اللہ، اللہ نے دنیا میں مجھے اس کے ساتھ جوڑ دیا، یہ میرا آقا ہے، مجھے کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، پاک صاف رکھتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے اور میری طاقت کے اندر کا کام لیتا ہے، سب صحیح ہے رسول اللہ، لیکن یہ دن میں بڑی محنت کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ تھکتا ہے۔ مجھے آپ سے جو بات کرنے کی سعادت ملی وہ طاقت اس سے بات کرنے کی نہیں، وہ آپ کا معجزہ ہے، خدا نے بات کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اگر میں اس سے بات کر سکتا تو اس سے کہتا کہ اتنی محنت نہ کر، یہ بہت محنت کر کے گھر کو آ کر میرا خیال کر کے تھوڑی دیر کے لیے بستر میں لیٹ جاتا ہے، میں اس لیے اسے سونے نہیں دیتا کہ کہیں اس کی آنکھ نہ لگ جائے اور یہ عشاء کی نماز نہ چھوڑے۔ پوچھ کر دیکھو یا رسول اللہ، جس دن یہ عشاء کی نماز میرا آقا پڑھ لیتا ہے کبھی میں اس کو ستایا؟ پڑھے بغیر لیٹتا ہے تو ستاتا ہوں، میں پہنچ کر اٹھا نہیں سکتا، بند دیتا ہے، پکار نہیں سکتا، زبان نہیں ہے، اس لیے میں بدکتا ہوں، بڑبڑاتا ہوں، ہانکتا ہوں، کھنکارتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔